ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم عمران خان نے بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے اور اس وقت دیگر وزراء کے ہمراہ وہ موجود ہیں اور انہیں بریف کیا جا رہا ہے اس منصوبے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بس سروس کا افتتاح کر دیا ہے اور پشاور میں بی آر ٹی آج سے عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اس کے علاوہ 6 ماہ میں مکمل ہونے والا یہ منصوبہ جو کہ تقریباً 3 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے، جس کے بعد آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود ہیں، گورنر خیبر پختونخوا بھی ہمراہ ہیں ان کے، اور ان کو اس منصوبے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ بی آر ٹی منصوبہ ایک فلیگ شپ پروگرام پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ تنقید کی زد میں بھی رہا، کیونکہ یہ وقت پر مکمل نہ ہو سکا اور اس کی لاگت بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اپوزیشن نے کھل کر اس کے اوپر سیاست کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بالآخر پائے تکمیل تک پہنچا اور پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس افتتاحی تقریب میں ان کو بریف کیا جا رہا ہے اس بی آر ٹی پروجیکٹ کے حوالے سے۔ ایک لانگ اویٹڈ ایک پروجیکٹ تھا اس خطے کی عوام کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ کس طریقے سے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ عوام کی بڑی توقعات اس سے وابستہ ہیں۔ آج وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور آج یقینی طور سے ایک اچھا دن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر پروجیکٹ ڈیلیوری کے حوالے سے بات کریں۔ آپ کو بتائیں پشاور باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر 220 اے سی بسیں ہوں گی جو کہ چلیں گی اس میں۔ اس کے علاوہ جو باقی کا روٹ ہے اسے بھی مکمل کرنے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے بی آر ٹی منصوبے کا افتتاح کیا ہے، جس کے بعد کافی زیادہ وہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ انہیں بریف بھی کیا گیا اس منصوبے کے حوالے سے، اس وقت وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو اور پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا، یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے۔ یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تھرڈ جنریشن، تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں، جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے، پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا، اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ تورخم تک جاتی ہے، آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں، تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں۔ میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں، میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں۔ اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے، جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم، اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک، یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر
اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے. یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے, مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے, جو آپ کا مزدور ہے, جو محنت کش ہے, اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں, دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں, کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, کالجز جانا, یونیورسٹیز, اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے, کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا, یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کے, پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے. اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی, اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی, کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے. آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے, کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں, جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیا بسز, اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے BRT منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں. میٹروز میں یہ ہائی لیول کا منصوبہ ہے, مینز ایڈوانسمنٹ میں یہ 3rd جنریشن ہے. یہ تورخم تک جاتی ہے. 27 کلومیٹر پر یہ روٹ محیط ہوگا, جس کے بعد 60 کلومیٹر تک اسے ایکسٹینڈ بھی کیا جائے گا. مجھے اس بات پر تحفظات تھے, لیکن آج اس کی تکمیل ہو گئی ہے. جو کرائے رکھے گئے ہیں وہ بھی قابل ستائش ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خاص سہولت رکھی گئی ہے. پورے شہر کو یہ جو بس سروس ہے یہ لنک کرے گی. اس سے معاشی ترقی بھی آئے گی. یہ بسز ڈیزل ہائیبرڈ ہے جو کہ پولوشن بھی نہیں پھیلائیں گی. PTI حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹ BRT آج اس کا افتتاح کیا پرائم منسٹر عمران خان نے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی بنسبت جو کنیکٹیوٹی ہے پورے شہر میں وہ بہت بہتر ہو جائے گی. فیکس آمدنی بڑھے گی, یہاں پہ معاشی سرگرمیاں اور بہتر ہو جائیں گی. ملٹی ڈائمنشن اس کے فوائد ہوں گے, اور چونکہ ہائیبرڈ بسیں یہاں پر یوز کی جا رہی ہیں اسی لیے پولوشن کا جو لیول ہے وہ بھی بہت زیادہ بہتر ہوگا, وہ بہت زیادہ کم ہوگا. یہ نیا پروجیکٹ جو کہ اس وقت پشاور کی عوام کے لیے اس حکومت کا بہت بڑا تحفہ ہے, آج اس کا افتتاح کر دیا گیا. 71 ارب روپے سے زیادہ لاگت کے اس منصوبے کے تحت 220 بسیں چلائی جائیں گی, جس کے ذریعے روزانہ 3.5 لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہو سکیں گے. اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے کامران علی سے. کامران, بتائیے گا اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کی جانب سے افتتاح کر دیا گیا ہے. انہوں نے تقریر میں بھی یہ بات کہی کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. عوام کا کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, عوام کو 2.5 سال سے زائد عرصہ ہو گئے کہ اس منصوبے کا انتظار تھا, کیونکہ عوام کو اس منصوبے کے باعث انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا. حکومت نے اگرچہ شروع میں 6 مہینوں میں منصوبے کو مکمل کرنے کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اس کے بعد تاریخ پہ تاریخ حکومت دیتی رہی اور عوام انتظار کرتی رہی. لیکن آج منصوبہ کا جب افتتاح ہو گئے تو عوام اس حوالے سے کافی خوش ہے, کیونکہ یہ پشاور کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے تو عوام کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور اس سے عوام کو ریلیف ملے گا. جو 2.5 سال میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو عوام سے اس سلسلے میں جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مشکل سے تو ضرور گزرے, لیکن اس کے بعد انہیں راحت ضرور ملی ہے. تو اب یہ منصوبہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو عوام کے لیے یقیناً بہت بڑی ریلیف ہوگی. خاص طور پر کامران علی اب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, بیورو چیف پشاور فرزانہ علی نے بھی ہمیں جوائن کیا. فرزانہ, یقیناً بہت اچھا دن, ایک بہت بڑا ریلیف پشاور کی عوام کے لیے. میگا پروجیکٹ BRT آج اس کا جو ہے افتتاح ہو گیا. کتنا بڑا ریلیف ہے, کتنے دوررس نتائج ہوں گے, سیاسی طور پہ بھی بتائیے گا اور وہاں کے معاشی طور پر عوام کے لیے بھی. دیکھیں, عوام کے لیے بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام آدمی کے لیے سہولت ہے, کیونکہ ظاہر ہے جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ان بسوں کی, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک عام آدمی, اسٹوڈنٹ, خواتین,
اس طرح کے لوگ جو روزانہ کی بنیاد پر اور کئی کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کے لیے، میرا خیال میں BRT ان کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہرگز نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ صرف یہ ہے کہ بس بہت اچھی ہے، روٹ بہت زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاست کی نظر ہو گیا اس لیے چیزیں جو ہے وہ کافی کنٹروورشل ہو گئی، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے کہا کہ سیاسی طور پر کیا ہے، لیکن اکنامکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اتنے کم کرائے پر اتنی اچھی بس میں سفر کرنا، آپ نے اتنا کم کرایہ جو آپ کہہ رہی ہیں فرزانہ، یقیناً عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ضرور ہے، لیکن یہ ہائیلی سبسیڈائزڈ ہے، یہ چاہے اگر فیڈرل گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ لے کے چل رہی ہے، ہائیلی سبسیڈائزڈ۔ اس سے پہلے جب دوسرے پروجیکٹ تھے، لاہور کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں، 20 روپے اس میں کرایہ تھا، پھر حکومت کو کرایہ بڑھانا پڑا کہ یہ ہائیلی سبسیڈائزڈ ہے اور خسارے میں جو ہے وہ جا سکتا ہے ادارہ، اس لیے حکومت کو مینٹین کرنا پڑا۔ ناؤ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی فرزانہ؟ جی بالکل، آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، اور ابھی بھی یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ارب اس کے لیے رکھے گئے ہیں، اور وہ چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیے بہت ساری چیزیں۔ ٹھیک، فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود رہے گا، مزید بھی اس پر بات کریں گے۔ اس وقت ناظرین یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم دیگر وزراء کے ہمراہ اس بس میں سفر بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ صاف ستھرا یہ علاقہ، اور اس کے علاوہ یہ اسٹیشن، اور جس طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے اس میں، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے، اس میں اب وزیر اعظم سفر کر رہے ہیں۔ جی فرزانہ علی۔ جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ آپ کو مناظر میں بھی دکھ رہا ہے، آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ اس میں سبسڈی کا عنصر آتا ہے، لیکن دیکھیں کئی چیزوں میں حکومت کو سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عوام کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف آپ کو دینا پڑے گا نا، لیکن ہمیں لگتا ہے جو ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس میں سفر کریں گے، اور اگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر حکومت کی یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک ڈگر پہ چل نکلیں گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی جب ہم بات کریں تو یہاں صرف پشاور کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، پورے پشاور پر دوسرے خیبر پختونخوا کے حصوں اور قبائلی اضلاع کا بھی بوجھ ہے۔ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، وہ ٹیکسیوں میں، پرانی بسوں میں، ان چیزوں میں سفر کرتے ہیں، اور کافی پیسے ان کو دینے پڑتے ہیں، خصوصاً جو مریض دراز علاقے سے آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پشاور کا بالکل انٹری پوائنٹ ہے، اگر آپ مختلف اضلاع سے آتے ہیں چمکنی کے اوپر، آپ کو جو ہے بسیں جو ہے وہ آؤٹ روٹ سے بھی لے کر آئیں گی یہاں پر مین اسٹیشن تک، اور پھر اس بس میں بیٹھ کر آپ مین روٹ کو استعمال کرتے ہوئے کارخانوں مارکیٹ تک چلے جائیں گے، اور ہارڈلی 40 سے 50 روپے میں۔ تو میرا خیال میں یہ بہت اکنامیکل ہے، یہ بہت اکنامیکل بالکل ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر آپ اس کو ایز اسٹیٹس کو میں اگر آپ دیکھیں، جو اس وقت جو نقشہ آپ نے بتایا کہ لوگ اتنی دور سے اور اتنی گاڑیوں میں آتے ہیں، تو وہ جو ایندھن استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، حکومت کا وہ امپورٹ بل بھی بچے گا، دونوں طرف سے فائدہ ہے، آپ کا امپورٹ بل جو ہے پیٹرولیم کا وہ بھی آپ کا بچ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ عوام کو سہولت بھی مل رہی ہے، تو سبسڈی اور جو امپورٹ بل ہے وہ دونوں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک بہترین پروجیکٹ اس سینس میں ضرور ہے فرزانہ۔ جی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب جو 3rd جنریشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک طرف آپ دیکھیں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو پیٹرول اور ان چیزوں کی مد میں بھی بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب روڈ کی ٹریفک پر بوجھ کم پڑے گا اور لوگ BRT کے اندر سفر کریں گے، تو پھر ایک طرف جہاں آپ کو پولوشن سے نجات ملے گی، وہاں وہ جو ٹریفک جیم ہو جاتے ہیں پشاور میں جگہ جگہ، خصوصاً میں فردوس کو دوں، حج نگری کو دوں، اور یونیورسٹی روڈ جو ہمیشہ سٹک رہتا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ لوگ جو رکشے، ٹیکسی، پرانی بسیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی یہ ہوگا کہ جب انہوں نے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب پرانی بسوں کا وہ ایک جو انہوں نے وہاں کا برڈن کہیں نہ کہیں تو ٹرانسفر ہوگا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور جگہ جگہ جیسے ٹریفک جیم ملتا تھا وہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ ذکر کر رہی ہیں یہ بھی کہ آس پاس دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں سے مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے۔ فرزانہ علی، کیا اس پورے منصوبے میں کسی قسم کا کوئی ایسا رکھا گیا ہے عنصر کہ مریضوں کو لانے کا سلسلہ بھی رکھا جائے تاکہ ان کو جلد از جلد یہاں پر شہر پہنچایا جائے؟ دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ ایک چیز ہے کہ جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ ہم معذور افراد کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی سہولت موجود ہے،
مریضوں کے رشتہ دار آتے ہیں، یا ظاہر ہے جو ایمبولینس پہ آئے گا تو ظاہر ہے اس کا روٹ تو ایک علیحدہ ہی ہے. آپ ٹریفک جب کم ہو جائے گی اور وہ روٹ آپ کو ملے گا تو ظاہر ہے وہ تو ایک فائدہ ہوگا. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مختلف علاقوں سے چیک اپ کے لیے لوگ آتے ہیں، شاپنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، چونکہ صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پر لوگ جو ہے اپنے کاموں سے آتے ہیں، سرکاری کاموں سے آتے ہیں، ذاتی کاموں سے آتے ہیں، ان سب کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے. بالکل عوام کے لیے تو ریلیف ہے. فرزانہ علی یہ بھی جاننا چاہیں گے اس پورے ریلیف کے بعد، اس سے پہلے تکلیف بھی دیکھی وہاں کے لوگوں نے، کیا رد عمل اب ہے جب باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح ہو گیا ہے؟ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جیسے ہی دورہ کر کے یہاں سے جائیں گے تو عوام اس کو استعمال کر سکے گی. جی بالکل، لوگ بہت خوش ہیں. میں آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ اس سے بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی غلطی تحریک انصاف کی اپنی ہے. ایک پروجیکٹ جبکہ آپ کے کاغذوں میں بھی اسے 2021 میں مکمل ہونا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 6 مہینے میں مکمل ہوگا، پھر 12 مہینے میں مکمل ہوگا، پھر 2 سال میں مکمل ہوگا؟ ظاہر ہے آپ نے جو اب اس کا PC1 دیکھیں یا پوری ڈیٹیل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگ رہا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا چیز کس وقت مکمل ہونی ہے. اور یہ میگا پروجیکٹ تھا، اس میں صرف سڑک نہیں تھی، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں ابھی بھی بننی باقی ہے جو جون 2021 تک بنیں گی. تو اصل میں وہی والی بات آ جاتی ہے کیونکہ الیکشن لڑنا تھا، الیکشن جیتنا تھا، پھر بعد میں بوجھ آ گیا، تنقید ہو گئی، سیاست کی نظر ہو گیا. بہت اچھا پروجیکٹ، اس سے قطع نظر کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ کیا یہ پروجیکٹ پختونخوا کے لیے یا صحافت کے لیے ضروری تھا یا نہیں تھا. اس سے ہٹ کر اصل میں غلطی بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں تحریک انصاف سے خود ہوئی ہے. انہیں صاف بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سیاسی پارٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے الیکشن جیتنا تھا، جو بھی مسائل تھے، اور پھر جواب بھی دینا تھا. حکومت ظاہر ہے اپنی بات کو تو نیگیٹ نہیں کر سکتی. خان صاحب نے خود بالکل ٹھیک فرزانہ، لیکن ساری تنقید، ساری تکلیف پیچھے بہتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب اچھی بات یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ افتتاح ہو گیا ہے اور عوام کو ڈائریکٹلی اس کا ریلیف ملنے والا ہے. فرزانہ علی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.